جی السلام علیکم ایوری ون، کیسے ہیں آپ سب؟ اور ہم آپ کو ویلکم کرتے ہیں اپنے پروگرام نان ریزیڈنٹ پاکستانیز این آر پی ان کنورزیشن میں. اور یہ ایک بہت اچھی کنورزیشن ہے جس کے اندر آپ لوگ جان سکیں گے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز این آر پی کے حوالے سے. میں ہوں درے شہوار اور میں این آر پی کی کوآرڈینیٹر ہوں پاکستان سے. اور ہمارے ساتھ جوائن کریں گے آج پروگرام میں واشنگٹن سے شہاب کرنی، جو کہ لیڈ کوآرڈینیٹر ہیں فار نان ریزیڈنٹ پاکستانیز این آر پی کی طرف سے. سو السلام علیکم شہاب کرنی، ویلکم ٹو دا شو. وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ درش آواز؟ میں بالکل ٹھیک سر، آپ بالکل ٹھیک ٹھاک ہیں؟ جی اللہ کا شکر. لیٹ اس اسٹارٹ دی کانورسیشن. اوکے جی، چلیں کنورزیشن کی طرف چلتے ہیں. بہت سارے سوالات موصول ہوئے، جیسے کہ ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین کے اوپر آپ کو ٹاپ رائٹ کارنر پر جو ہے وہ این آر پی کا لوگو نظر آ رہا ہوگا، اور آپ فلائر بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ آپ کو بتا رہا ہے کہ ہمارا جو ایونٹ ہونے جا رہا ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا 14 اگست کو، وہ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کی ڈیٹیل اسکرین پر موجود ہیں. اور جیسے ہی یہ فلائر شیئر ہوا اس کے بارے میں سوالات موصول ہونا شروع ہو گئے، بہت ساری باتیں، بہت ساری انفارمیشن لوگ جو ہے وہ جاننا چاہتے تھے. تو میں نے پھر یہی سوچا کہ آپ کے ساتھ بات کی جائے. واشنگٹن سے شہاب کرنی صاحب کو ہم نے جو ہے وہ پروگرام میں لیا، اور ہم اب چاہیں گے کہ جو سوالات ہمیں موصول ہو رہے ہیں وہ ہم ایک کر کے سر ہم آپ سے پوچھیں، تاکہ جو لوگ جاننا چاہ رہے ہیں انہیں مزید چیزیں جو ہیں وہ کلیئر ہو جائیں. میں حاضر ہوں. چلیں سر، تھینک یو سو مچ. اچھا سر، پوچھا یہ گیا سب سے زیادہ سوال کہ یہ جو پروگرام ہے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا، اس کا کیا مقصد ہے؟ یہ ایک انیشیٹو ہے، یہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کا کیا مقصد ہے؟ جی درشوار، آج جو یہ پروگرام آپ دکھائیں گی تو جمعے کا دن ہوگا، مبارک دن، اور 29 تاریخ پاکستان میں ہوگی. تو 1980 میں جب ہم پہلی مرتبہ پاکستان سے باہر گئے تھے تو اس وقت ہم نے $500 کی لمٹ تھی جو ملتے تھے باہر ٹریولنگ کے لیے. وہ $500 ہمیں ملے، اور $5.5 کا $1 تھا. جب یہ پروگرام آپ دکھائیں گی کل تو اس وقت 240 سے اوپر ڈالر جا چکا ہے. یہی سچویشن ہے پاکستان میں اس وقت، چاہے وہ ہماری پنڈی کی اسٹیبلشمنٹ ہو، کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی ہو، آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو گو انٹو نیم کالنگ، تو یہ ایک اکنامک سرنڈر ہو چکا ہے پاکستان میں. 71 میں فزیکل سرنڈر ہوا تھا، اور اب ان تاریخوں میں اکنامک سرنڈر ہم کر چکے ہیں. جن کے گھر میں دانے نہیں ہوتے وہ پھر آپس میں لڑتے ہیں، اور یہ اقتدار لے کے کوئی بھی پارٹی کیا کرے گی جب آپ کی کیش پائپ لائن ڈرائی ہو چکی ہے. تو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز نے، کیونکہ جو پاکستان بنایا تھا جناح صاحب نے، اسی لیے فلائر پہ آپ نے دیکھا کہ ریکلیمنگ دا پرائڈ آف جناح پاکستان. کیا 75 سال پہلے جو مسٹر جناح پونجا نے یہ انیشیٹو لیا تھا، انہوں نے یا علامہ اقبال نے یہ خواب دیکھا تھا، اس خواب کی تعبیر یہ تھی جو آج پاکستان 75 سال میں کھڑا ہو گیا جا کے. تو ہم میں سے کچھ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کہہ لیجیے جو دنیا بھر میں ہیں، ناٹ اونلی جی نارتھ امریکہ، یورپ میں ہیں، مڈل ایسٹ میں ہیں، فار ایسٹ کے اندر ہیں. انہوں نے یہ عزم کیا ہے کہ ہم 14 اگست جو تقریباً 2 ہفتے بعد آئے گی، کم سے کم یہ انیشیٹو لانچ کریں کہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز نہ صرف شعور، تعلیم اور ایک نئی سوچ کے ساتھ کوئی انیشیٹو لانچ کرنا چاہتے ہیں، بلکہ ایک آلٹرنیٹو کیش پائپ لائن بھی شاید بنانے میں اور اسٹور کرنے میں کامیاب ہو جائیں جو پاکستان کو وے فارورڈ مہیا کر سکے. یہ ہمارا 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے. جی سر درشا. بہترین. یہ ان تمام لوگوں کے سوال کا جواب ہے جنہوں نے پوچھا کہ اس کا مقصد کیا ہے، اور یہ ایک بہت عظیم مقصد ہے. یہ ہماری جو اکانومی اور جو ہماری جو کرنٹ سچویشن ہے اس کو کیا کہنا چاہیے کہ بہتری کی طرف لے جانے کے لیے نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کی ایک بہترین سوچ ہے. سر دوسرا سوال جو مجھ سے کیا گیا وہ یہی تھا کہ کیا یہ سارے کے سارے جتنے بھی ہیں، ہم پاکستان کی جس طرح کی سچویشن چل رہی ہے، اکنامک سچویشن چل رہی ہے، تو اس میں
جتنے بھی لوگ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز ہیں کیا یہ اتنے خیر خواہ ہیں؟ کیونکہ کنٹری کے اندر جو ہے وہ دیکھا جا رہا ہے کہ جی خیر خواہی اس طرح سے نظر نہیں آ رہی ہے. تو کیا باہر سے جو لوگ ہیں کیا وہ لوگ اتنے خیر خواہ ہیں؟ اور یہ کون لوگ ہیں؟ کیا یہ لوگ پاکستان میں بھی کام کر رہے ہیں کرنٹلی؟ تو وہ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ جاننا چاہ رہے تھے. جی بہت اچھا سوال ہے, بڑا ویلڈ سوال ہے اور موقع کی مناسبت سے. دورشوار دیکھیے, اقتدار کیوں لینے کے لیے ریس ہو رہی ہے؟ کیونکہ اس میں پیسہ لگ رہا ہے, ہر پارٹی کی انویسٹمنٹ ہے, انویسٹرز ہیں. نتھنگ از فری, دیر از نو فری لنچ, امریکہ میں ٹرم یوز ہوتا ہے. اچھا, جب انویسٹمنٹ کیا جاتا ہے اقتدار لینے کے لیے تو آر او آئی مانگتا ہے انویسٹر, یعنی ریٹرن آن انویسٹمنٹ. ہمارے لوگوں کو جو 22 سے 23 کروڑ پہ چلے گئے ہیں, چاہے وہ پاکستان میں اور ان میں سے کچھ خوش نصیب باہر رہ رہے ہیں, اگر پاکستان کو ایک کھلونا سمجھ کے نوچنے کے لیے, اپرچونٹی کے لیے اقتدار چاہیے تم میں سے ہر ایک کو, یا تمہیں پاور چاہیے یا تمہیں کاروبار چاہیے, تو تم پاکستان کا بیڑا غرق کر چکے ہو اور اس میں ہم سب شامل ہیں. تو ہم نے جو نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا گروپ بنایا ہے وہ آئے 35 سے 40 سال کا اسپین ہے اکثر کا, تعلیم حاصل کی, اپنے اپنے کاموں میں اپنے اپنے کاروبار میں کامیابی حاصل کی. وہ ننگے اور بھوکے نہیں ہیں, سب نہیں, ان میں سے کچھ جن کا گروپ ہم نے بنایا. ان کو نہ اقتدار چاہیے نہ ان کو کاروبار چاہیے, ان کو صرف ریٹرن کرنا ہے جس دھرتی پہ پیدا ہوئے اور ابھی بھی مرنے سے پہلے کچھ تھوڑا سا درد رکھتے ہیں اس نحوست کے لیے جو 75 سال میں تم لوگوں نے طاری کر دی اس ملک میں. میرا جواب سخت ہے لیکن آئی ہوپ کہ اس سے میں زیادہ ایکسپلین نہیں کر پا رہا. اچھا سر, آپ لوگوں کا یہ جو انیشیٹو ہے یہ بڑے دل سے, بڑی امیدوں سے, اور بہت جس کو کہتے ہیں نا کہ آپ لوگوں نے کریج کی ہے کہ اس کو اس لیول پر لے کر جایا جائے. obviously یہ آپ لوگوں کی بیک ایفرٹ ہے, آپ لوگوں کی فرنٹ ایفرٹس بھی ہیں کہ آپ لوگوں نے اس کو پلان کیا, اس کو ترتیب دیا. still you guys are working on it. اچھا, آپ کی یہ جو ٹیم ہے یہ کن لوگوں پر مشتمل ہے؟ کون سے لوگ اس میں آپ کو سپورٹ کریں گے؟ یہ زیادہ تر لوگ جو ہے وہ نارتھ امریکہ میں ہیں اور یورپ میں ہیں. جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ مطلب they're highly accomplished people in different businesses. آپ کا ایک اور سوال تھا کہ ان کا پاکستان میں کیا اسٹیک ہے. ان میں سے کچھ لوگوں کے آلریڈی پاکستان میں بہت سے انیشیٹو چل رہے ہیں, جیسے جیسے 14 اگست اور اس کے بعد چیزیں آئیں گی, نام آئیں گے سامنے, تو وہ is subject to all research and Google about the credibility and authenticity. یہ وہ چاند رات میلے جو آپ نے اب تک دیکھے ہیں باہر پاکستان سے, یہ ریما اور میرا کے جو شوز دیکھے ہیں, یہ مختلف پولیٹیکل پارٹیز کے نام پہ ٹائٹل لینے کا جو گیم دیکھا ہے, یہ خدا نہ کرے یہ وہ سب نہیں ہے. تو مجھے پتا ہے کہ کیا لوگوں نے نوٹنکی کی یہاں بھی اور پاکستان میں, اور اسی کا نتیجہ ہے کہ 75 سال میں ہم کہیں نہیں پہنچ سکے. سر یہی وجہ ہے کہ بہت سارے لوگ 14 اگست کو تو ہم ایک طرح سے لانچ کر رہے ہیں, لیکن 25 دسمبر کو جب قائد اعظم کی جناح صاحب کی برتھ ڈے ہوتی ہے, وہ بھی لوگ بھول چکے ہیں کہ وہ لوگ کہتے ہیں 25 دسمبر کو اور بڑے بڑے لوگ پیدا ہوئے, جناح صاحب کو بھول چکے. تو امریکہ میں پہلی مرتبہ نان ریزیڈنٹ پاکستانیز کا گلوبل کنونشن ہوگا انشاءاللہ 2 دن کا, اور ڈیلس ٹیکسس میں, اور ٹیکسس سے ہمارے مجیب قاضی صاحب ہیں, وہ اس ایفرٹ کو لیڈ کر رہے ہیں. چلے سر, یہ تو ہو گیا کہ آپ لوگوں کے ساتھ کام کون کر رہے ہیں. اچھا سر, یہ بتائیے گا کہ یہ جو اتنا اچھا انیشیٹو لیا گیا ہے جو کہ کریڈٹ لیس ہے, لوگ یہی جاننا چاہ رہے تھے کہ کیا یہ بھی ایک کوئی پولیٹیکل ایفرٹ ہے یا پاکستان میں نام بنانے کی کوشش ہے یا کچھ بھی, تو وہ آپ نے کلیئر کر دیا کہ اس طرح کی کوئی بھی ایفرٹ نہیں ہے. اٹ از جسٹ ٹو سپورٹ دا کنٹری ان اکنامک وے اینڈ بوتھ ویز کے, جس میں آپ یعنی کہ اکنامک اسٹیبلٹی کی طرف بھی, اور یہ ہے کہ آپ اپنے کنٹری کو جو ہے وہ ریپرزینٹ کرنا چاہ رہے ہیں
اور اس کی بہتری کے لیے آپ لوگ مل کر ٹیم جو ہے وہ ٹیم اپ ہوئے ہیں. میں آپ کی توجہ پھر اس فلائر کی طرف جاؤں گا. ٹاپ پہ دیکھیے رائٹ ہینڈ کے اوپر 3 پوائنٹس ہیں. جی گرینڈ بالکل. ڈائلاگ, ریکنسیلیشن, اس کے بعد اکنامک اسٹیبلٹی اینڈ وے فارورڈ. بس یہ اینڈ وے فارورڈ. وے یہ فارورڈ 3 پوائنٹس ہیں جن کے اوپر کام کیا جا رہا ہے اور جس کی بیس پر نان ریزیڈنٹ پاکستانی NRP جو ہے وہ کام کر رہی ہے. بالکل. اچھا سر, اس میں ایک اور سوال کیا گیا کہ کیا آپ لوگوں کی کوئی پولیٹیکل ایفیلیشن ہے پاکستان میں یا پاکستان سے باہر اپنے اپنے کنٹریز میں؟ بہت بہت اچھا سوال ہے. ہماری پولیٹیکل ایفیلیشن صرف جناح صاحب سے اور جناح صاحب کے پاکستان سے. سر ویری نائس. اچھا سر, اس کے علاوہ اس میں کون لوگ جو ہیں وہ شرکت کر سکتے ہیں, کون لوگ اس کا حصہ بن سکتے ہیں؟ میں نے بہت سارے جو کوشچنز مجھے ملے, جو لوگ ورچوئلی ہمیں جوائن کر سکتے ہیں, وہ ہمارے پاس ایک لسٹ ہے جنہوں نے شو کیا ہے کہ وہ لوگ ورچوئلی ہمارے ساتھ جوائن کرنا چاہیں گے. اور بہت سارے لوگوں نے سوال کیا, کچھ خواتین نے بھی مجھ سے سوال کیا کہ کیا ہم اس کا حصہ بن سکتے ہیں, کیا ہم اپنے کنٹری کی بہتری کے لیے کیا ہم پاکستان سے اس کو جوائن کر سکتے ہیں. یہ سوال مجھ سے کیا گیا. جی ابھی تو یہ کیونکہ وی آر ٹاکنگ اباؤٹ 2 ویکس فرام آلموسٹ 2 ویکس فرام ٹوڈے, یہ تو ایک ورچوئل وہ ہے حالات کووڈ کی وجہ سے, اور یہ وہ ایک ورچوئل کانسیپٹ کا وہ ہے کہ جو ہم خیال لوگ ہیں وہ کنیکٹ ہوں اور دائرہ وسیع ہو اور اپنے وسیع ہو. اپنے خیالات کے اپنے خیالات کا انپٹ دیں. لیکن آپ ٹھیک کا ہے. جو دوسرا حصہ ہے سوال کا, میں ایک سلائیڈ میں دکھاؤں گا دور شوار, آئی ہوپ کہ لوگ دیکھ پائیں گے. اس پہ یہ لکھا ہوا ہے فرسٹ فارمر بیٹر فیوچر. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ایک وہ بد نصیب ملک ہے 75 سال میں جو کھانے کے آئٹم تک امپورٹ کرنے پہ آ گئے. شوگر بھی امپورٹ ہو رہی ہے, ویٹ بھی امپورٹ ہو رہی ہے بجائے ایکسپورٹ کرنے کے. ایک زمانے میں شوگر ایکسپورٹ کارپوریشن تھی, کاٹن ایکسپورٹ کارپوریشن ہوا کرتی تھی. ہم نے پروڈکٹیو کنٹری کو نان پروڈکٹیو بنا دیا کہ بھئی میرے پاس اگر آئی فون ہے, آپ کے پاس کون سا فون ہے, آپ کے پاس کون سا سیل فون ہے. یہ قوموں کی ترقی میں سیل فون رول پلے کرتا ہے. یہ تو کمیونیکیشن ٹول ہے. آپ سوشل میڈیا کی بات کرتے ہیں, میڈیا کی بات کر رہے ہیں, صبح سے شام تک ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے, دیٹ از دا انٹرٹینمنٹ 24/7 فار پاکستانیز. یہ پروڈکٹیو قوم ہے. تو جن کے گھر پہ دانے نہیں ہوتے تو ان کی کوئی عزت نہیں ہوتی. تو سب سے پہلا میں نے اس لیے دکھایا کہ فارمنگ اینڈ ایگریکلچر میں کیا پاکستان میں جو پوٹینشیل ہے اس میں جوائنٹ وینچر ہو سکتے ہیں باہر ڈیولپنگ کنٹریز کے ساتھ. ایک چیز آپ نے خواتین کا ذکر کیا, میں ایک اور آپ کو سلائیڈ دکھانا چاہوں گا کہ خواتین کے بڑے انیشیٹوز جو ہے وہ یونائٹڈ نیشنز کے جو لیٹسٹ ان کا وہ ہے کہ دنیا بھر میں ہونا چاہیے وومن ان پاور. بالکل. کیا ہم بات کر رہے ہیں, کیا ہمارے پاس کوئی انیشیٹو ہے؟ نہیں. ورلڈ بینک کا, یو ایس ایڈ کا, ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا, یورپین سارے فنڈز آ جاتے ہیں, راتوں رات نان پروفٹ کھڑی ہو جاتی ہیں, بیگمات ان کی پریزیڈنٹ بن جاتی ہیں, ریٹائرڈ جرنلوں کی بیگمات یا گریڈ 22 کی بیگمات, سارے نان پروفٹ اور این جی او کھا جاتے ہیں پیسہ. آج تک تو کچھ ہوا نہیں. گراؤنڈ کے اوپر ہمیں کوئی چیز دکھا دیں تو دکھا دیں. اور جو آپ بات کر رہی ہیں مس ٹرسٹ اور ایجنڈا کی, آئی ڈونٹ بلیم پیپل, کیونکہ آپ لوگوں نے پچھلے 30-35 سال میں جتنا مال کھایا ہے باہر کا, مس ٹرسٹ اگر نہ کرے کوئی اندر اور باہر تو وہ بہت ہی بیوقوف ہوگا. سر آپ نے بھرپور طریقے سے روشنی ڈالی ان تمام پہلوؤں پر جو کہ آپ کے ذہن میں اور لوگوں کے ذہن میں سوال تھے اس انیشیٹو کو لے کر. اور اس کے علاوہ بھی آپ نے بہت ساری پاسبلٹیز جو پازیٹیو پاسبلٹیز ہیں, جیسے کہ وومن انٹرپرینیورشپ, وومن امپاورمنٹ پر کام, اور ایگریکلچر سیٹ اپ جو ہے وہ جو کہ کیا کہنا چاہیے کہ ڈیسٹیبلائز ہوا ہے, اس کو ذرا سا یعنی کہ دیکھنے کی ضرورت ہے, ذرا سا نہیں کافی زیادہ دیکھنے کی ضرورت ہے. آپ نے اس کے اوپر روشنی ڈالی. سر آپ کو کیا لگتا ہے کہ کیا کوئی جوائنٹ وینچر یا کوئی اس طرح کی چیز جو ہے وہ ایگریکلچر سیٹ اپ کو پاکستان میں کسی بھی طریقے سے کیا سپورٹ کر سکتی ہے, اور اس میں کیا پاسبلٹیز ہو سکتی ہیں؟ نہیں, پاسبلٹی اسکائی از دا لمٹ. آپ کا پنجاب ہی لے لیجیے, 65% جو ہے وہ ایگرو اکنامکس ہے, لیکن ہم نے تو وہاں پر ہاؤسنگ سوسائٹیز بنانی شروع کر دی.
جب پیسے نہیں ہوں گے اور مقروض ملک ہوگا تو کیا کتنے نوٹ چھاپیں گے اور کتنے کو ری فائنینس کرتے رہیں گے پراپرٹیاں خریدنے کے لیے. ٹیمپرری پیپر ٹرانزیکشنز کے اوپر تو اکنامی ڈیولپ ہو گئی, گراؤنڈ پہ کیا کھانا کھانے کو ہے, نہ پروڈکشن ہے, نہ ایکسپورٹس ہیں, ہر چیز تو امپورٹ کر رہے ہیں. یعنی نیوزی لینڈ اور آسٹریلیا سے اسٹیک آ رہا ہے پاکستان میں, ایک مقروض ملک میں, جو 5 اسٹار اور ایلیٹ جو کلبز ہیں اور ہوٹل ہیں وہاں بیف اسٹیک جو ہے نیوزی لینڈ کا امپورٹ ہو رہا ہے. یعنی یہ قوم اس قابل ہے, ان کو تو کتوں کا گوشت نصیب نہیں ہے ٹھیک سے, کتوں کے نام کے اوپر تو بکرے کا گوشت بھیجا جاتا ہے اس ملک میں, وہاں پر امپورٹ ہو رہا ہے آسٹریلیا نیوزی لینڈ سے بیف اسٹیک. یار حد ہوتی ہے درے شبار کسی چیز, کہاں کیا ہو گیا عقل اور شعور کو. سر یہ جو دوڑ ہے وہ سوشل میڈیا نے کریٹ کی ہے, لوگوں نے یا ہم سب نے مل کے خود کریٹ کی ہے, کہ وہی جو آپ نے بڑی اچھی مثال دی کہ تمہارے پاس آئی فون 13 ہے, کیا تمہارے پاس یہ سیل فون ہے یا تمہارے پاس یہ ایکسیسریز ہیں. سر پہلی تو چیز ہے, آپ کو کیا لگتا ہے واٹ آر دا, نہیں آپ یہ لہرا رہی ہیں ایک بال پین, آپ کے پاس کتنی بال پین, یہ بھی امپورٹ ہی ہو رہا ہوگا وہاں سے, کوئی فیکٹریاں لگائی ہیں پین ایکسپورٹ کرنے کی. گاڑیاں آپ نے جاپنیز جو ہیں وہ جاپان کو لائسنسنگ دی ہوئی ہے, اپنا کوئی برانڈ کریٹ کیا آپ نے 75 سال میں. کیا چیز پاکستان کی ایکسپورٹ ہو رہی ہے؟ اب ذرا بنگلہ دیش کی کمپیریزن لے لیجئے. ہم وہاں ڈیولپنگ کنٹریز میں جب خریدنے جاتے ہیں, میں نے یہ شرٹ پہنی ہوئی ہے میڈ ان بنگلہ دیش, خرید رہا ہوں امریکہ میں ڈالر میں, ہر چیز چائنا سے آ رہی. تو آپ میں کیا کمی رہ گئی بھائی, سوائے سوشل میڈیا کے اوپر ایک دوسرے کو ذلیل کرنے کے, ایک دوسرے کو گرانے کے علاوہ آپ کی اکنامی کیا ہے؟ مطلب یہ یوٹیوب کے اوپر ارننگ کر کے کسی ملک کی اکنامی ڈیولپ ہوتی ہے؟ تو میرے خیال میں درے شوار اس سے زیادہ ہم زیادہ بولیں گے لوگ کوئی دیکھے گا بھی نہیں. میرے خیال میں آج کے لیے اتنا ہی کافی لگتا ہے مجھے. کیا سر کہیں تھینک یو سو مچ. آپ نے بہت سارے جو اسپیکٹ تھے نان ریزیڈنٹ پاکستانی پروگرام کے حوالے سے, اس انیشیٹو کے حوالے سے آپ نے ان سب کو بڑا کلیئرلی بتایا. آئی ہوپ سو کہ جو لوگ مجھے پوچھ رہے تھے یا جو لوگ اس فلائر کو دیکھ کے سوچ رہے ہوں گے کہ یہ کیا ہے, کس بارے میں ہے, ان کو ان تمام سوالوں کے جواب جو ہیں وہ اس چھوٹے سے سیشن میں مل جائیں گے. سر تھینک یو سو مچ. بہت شکریہ. آخری میں یہی کہوں گا درے شوار کہ دس از ناٹ دی اینڈ آف دی کانورسیشن, اور کانورسیشن شوڈ کیپ گوئنگ آن. اور اصل چیز ہوتی ہے کہ ذہنوں میں سوال ہوتے ہیں, اس کے جواب ہوتے ہیں, اس سے اسٹریٹجی بنتی ہے. لیکن بی پازیٹیو, اور عقل اور شعور کی زیادہ ضرورت ہے بجائے ایک دوسرے کو گرانے کے. بہت گرا لیا, گرانے سے تو کچھ بھی نہیں بنا. 75 سال میں آدھا ملک مطلب ٹوٹ گیا, باقی بھی جو ہے وہ ولنریبل ہے. نہ ہمارے پاس فوج کو بھرنے کے لیے اور تنخواہیں دینے کے لیے پیسے ہوں گے, نہ کسی پروڈکٹیو کام میں لگیں گے. ہاؤسنگ سوسائٹیز آر ناٹ دی آنسر فار پاکستان. ہاؤسنگ سوسائٹیز جب اچھی لگیں گی جب آپ خود ارن کریں گے, ایکسپورٹ کریں گے, بڑے بڑے ولاز بنا لیجیے گا. بہت شکریہ درے شوار. سر پازیٹیو سوچنا چاہیے, پازیٹیو وشز جو ہیں وہ کرنی چاہیے. سو ہم بھی اسی کی امید کرتے ہیں اور اللہ بہتر کرے گا. باقی سر تھینک یو سو مچ فار جوائننگ دس پروگرام اور دس سیشن. سی یو نیکسٹ ٹائم. اللہ.